سورہ نوح تعارف. سورہ نوح مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 28 آیات ہیں، 224 کلمات ہیں، 999 حروف ہیں. یہ سورہ النحل کے بعد نازل ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام چونکہ پہلے رسول ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پہلے رسول کی بات بتا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے میں جو کافروں کے تانے سن کر جو دل پر ایک خاطر اقدس پہ جو ملال آ جاتا تھا، اس کو تسلی دینے کے لیے، اس ملال کو دور کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ نوح کو نازل کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ منکروں کو بتایا گیا، کافروں کو بتایا گیا، اے منکروں، او کافروں، او مکے والوں، دنیا بھر کے کافروں سنو، تم اگر اس میرے محبوب کی گستاخی کرو گے تو تم سے پہلے بھی قوم نوح نے میرے پیارے رسول نوح علیہ السلام کی گستاخی کی، میں نے ان کو غرق کر دیا. انہوں نے کہا تھا کیسے آئے گا طوفان؟ جنگل میں کشتی بنا رہے ہو، جنگل کے اندر. حضرت نوح علیہ السلام، میں نے وہ واقعہ آپ کو سنا دیا ہے، صرف میں اس وقت ٹیلی کرتے ہوئے صرف 2 فکروں میں وہ بات کرنا چاہوں گا. جنگل میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو کافر آ کر قال الملأ الذین من قومہ، پیسے والے سیٹھ لوگ، متکبر، غرور والے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے. کہتے یہاں سے دریا کم از کم بھی دریا یہاں سے جو دور ہے نا، وہ ہے کہ 4 دن تک چلتے رہو تو اتنا دور ہے دریا، کم از کم بھی کوئی 100-200 میل دور ہے. اور نوح علیہ السلام یہ طوفان کیسے آئے گا؟ کہاں کیسے چلے گی؟ اتنی بڑی کشتی آپ نے بنا دی ہے، یہ دریا تک کیسے پہنچے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو مزید حیرت میں ڈالنے کے لیے فرمایا طوفان تندور سے نکلے گا. کیا فرمایا؟ طوفان. اللہ کے نبی کی کوئی بات بھی ہو تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، کہو آمنا وصدقنا، ہم مانتے ہیں. کافر نے اور مذاق اڑایا، ہاں پہلے تو جنگل میں کشتی چلنے کی بات سنی، اب تندور سے طوفان نکلنے کی بات سن لو. مذاق اڑایا. عقل میں چیز نہیں آئی، نہیں مان رہے ہیں. پتہ یہ چلا عقل بڑی گمراہ چیز ہے. نبی کے معاملے میں عقل خطا کروا سکتی ہے، نبی کے معاملے میں عقل گستاخی کروا سکتی ہے. اس لیے قلندر لاہوری نے کہا سن تو اے عاشق اقبال کا کہا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. اے عاشق مصطفیٰ، اقبال کی یہ بات سن لے کہ جہاں مصطفیٰ کی بات آ جائے عقل کو پیچھے کر دیا کر، عشق کو امام بنا لیا کر. تو کہا کہ اگر انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات پر اعتراضات کیے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی نا، پھر آیا طوفان وہیں سے آیا، تندور ابلا، تندور سے پانی نکلا. بس حضرت نوح کی زبان سے جو نکل گیا تھا تندور سے آئے گا. اللہ نے فرمایا محبوب تندور تو ہوتے آگ کے لیے، لیکن تو میرا رسول ہے، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، تیری زبان سے نکل گیا ہے کہ طوفان تندور سے آئے گا، لو میں تندور سے ہی نکالوں گا. اور سورہ نوح کے خواص میں سے یہ ہے کہ جس شخص کی زمین، پلاٹ، فلیٹ یا کسی چیز پر کسی دوسرے شخص نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ نوح کو 90 دن تک روزانہ 11 بار پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ العزیز اس کے پلاٹ سے ناجائز قبضہ یا اس کی زمین سے یا اس کی کسی چیز سے بھی ناجائز قبضہ دور ہو جائے گا، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے گا واپس ملنے. سورہ نوح رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سورہ نوح رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو. وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا. بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا کسی طرح تم جانتے. عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی پڑا اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا. پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. تم پر شراٹے کا موسلا دھار می بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو. سورہ نوح رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات سورہ نوح ایک عظیم الشان سورت ہے جو اپنے اندر کئی معانی کئی مطالب کئی تفسیرات رکھتی ہے اور ہم حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. اور ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی واقعہ جب بار بار آتا ہے تو ہر مرتبہ اس کے اندر ایک نیا نقطہ ملتا ہے ایک نئی بات ہوتی. ہم پچھلی بات تو نہیں دہرائیں گے جو یہاں اس مرتبہ نئی بات مل رہی ہے ہم وہ نئی بات آپ سے عرض کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت کی. فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. ان انذر قومک من قبل آپ ڈرائیے اپنی قوم کو اس دن سے پہلے کہ ان پر کوئی بڑا عذاب آ جائے. تو 2 باتیں اس میں غور سے سنیے. اللہ رسول کی رسالت کو بیان کرتا ہے تو اپنی شان کے ساتھ بتاتا ہے لوگوں سنو رسول کوئی بھی ہو وہ خود سے نہیں آتا. وہ قادیان میں لاہور میں ربوہ میں یا کسی اور عرب کے مقام پر کسی اور جگہ پر خود سے نہیں اگتا زمین سے نہیں اگتا. وہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ رسول خود بخود پیدا ہو جائے. نہ انا ارسلنا رسول ہم بھیجتے ہیں. اور اب چونکہ قیامت تک کے لیے کوئی اور رسول اور کوئی اور نبی نہیں آنا اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وخاتم النبیین وہ نبیوں کا اختتام کرنے والے ہیں. اب نبوت ختم ہو چکی ان پر تمام ہو چکی. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. نبی نوح کی شان بیان کی تو یہ فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا
رسالت اس کی ہم نے بنائی، رسول اس کو ہم نے بنایا، ہم نے اس کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. یہ بات ہے نوح کی. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی حلیمہ کے چاند کی، جب باری آئی ماہ عرب کی، جب باری آئی اس در یتیم کی، جب باری آئی ان کی جن کا نام مقدس محمد الرسول اللہ ہے، تو ان کو یہ نہیں کہا کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نہ نام لیا اور نہ یہ کہا کہ ایک قوم کی طرف بھیجا یا اسی قوم کی طرف بھیجا. جب باری آئی تو بڑی عزتوں والے لقب کے ساتھ کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نوح اپنی قوم کی طرف گیا، لیکن نوح کا قوم کی طرف جانا تبلیغ کرنا حق ہے، لیکن آخر عذاب آیا. لیکن محبوب تو سارے عالمین کی طرف گیا ہے، ایک تیرا ہی حوصلہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر تو نے ہمت بھی کی، کسی کو بددعا نہ دی، اور تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن گیا. ایسی رحمت کہ میں نے بھی عذاب کے فرشتے بھیج دیے کہ محبوب یہ آ گئے ہیں عذاب کے فرشتے، اب چاہے تو یہ طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ غرق ہو جائیں، مر جائیں، برباد کر دیے جائیں. اور ایک تیرا حوصلہ ہے کہ تو نے کہا اللہم اہد قومی، یا اللہ تو ان کو ہدایت دے کے دیکھنا. ابھی ان کو ہدایت نہیں ملی ہے تو پتھر مار رہے ہیں، جب ان کو ہدایت مل جائے گی تو میرے نام کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگایا کریں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھا کریں گے، یہ میرے امتی ہو جائیں گے. مولا ابھی ان کو ہدایت نہیں ہے، تو لہو لہان ہے لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. تو یہ شان اقدس بھی آپ ذرا ساتھ ساتھ سمجھتے چلے جاؤ. آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ 900 سال ہو گئے ہیں مجھے. کتنے سال؟ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال ہو گئے. یا اللہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے رات اور دن اپنی قوم کو تیری طرف بلایا ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اس 900 سال کے تجربے نے یہ بتایا ہے کہ یہ بھاگتے ہی ہیں، تیری طرف نہیں آتے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں ان کو کہتا ہوں آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. نبی کی پاور یہ ہے، اسی لیے شروع میں فرمایا ان اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی، واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میرا حکم مانو. لوگوں یاد رکھنا بندگی خدا کی، حکومت مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. قرآن میں نے پیچھے سارے قرآن پاک کا خلاصہ آپ کو سناتے جاؤں. اب نوح کی سورہ نوح کے اندر یہاں یہ چیز مل رہی ہے نا، فاتقوا اللہ ان اعبدوا اللہ واتقوا، عبادت تقوی اللہ کے لیے، واطیعون، اور حکم میرا مانو گے، میری اطاعت کرو گے. تو کیا مطلب اس سے فکرے سے جو عقیدہ بنا، وہ کیا عقیدہ مل رہا ہے؟ عبادت اللہ کی، بندگی اللہ کی، اور حکومت مصطفیٰ کی، حکومت رسول اللہ کی، حکومت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق و محبت، امام العارفین امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی خوبصورت عقیدے اور نظریے کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا،
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بھائی جس کو میرے ساتھ یقین ہے اس کلمے میں وہ مل کر بآواز بلند پڑھے، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہاں بھی جو نعمتیں وہ بھی حضور کے صدقے مل رہی ہیں، اور وہاں بھی جو نعمتیں وہ بھی حضور کے صدقے ملیں گی۔ وہاں سب سے بڑی نعمت جنت ہے، تو جنت کس کی ہے؟ سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ یارو جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا بلند آواز سے پڑھے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، بندگی خدا کی، اور حکومت اللہ، یہی عقیدہ دیا۔ لتغفر لہم، میں ان کو کہتا تھا آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں خدا سے بخشوا دوں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں وسیلہ سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں قرآن اپنے آنکھوں پہ لگے ہوئے گستاخی کے چشمے اتار کے پھینکو، قرآن پڑھو، تو قرآن تو بتاتا ہی ہے کہ لوگوں تمہارے ساتھ تو میرا قرآن والا جو تعلق ہوا ہے وہ بھی نبی کے وسیلے سے ہوا ہے نا۔ تمہیں میں چاہتا تو میں تمہارے سرانے کے اوپر قرآن بھیج دیتا نا، تم صبح اٹھتے تمہارے سامنے قرآن ہوتا۔ میں نے کسی کو قرآن نہیں دیا ہے، قرآن اپنے محبوب کو دیا تاکہ لوگ وسیلے کو مان لیں۔ جی آؤ میں تمہارے لیے دعا کروں، تم بخشے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو یہ کہیں، انہوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام اللہ کو شکایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں تاکہ ہمیں آواز ہی نہ آئے۔ واستغشوا ثیابہم، کپڑے اوڑھ لیے مجھ سے پردہ کر کے۔ وَأَسَرُّوا اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور غرور اور تکبر کیا میرے ساتھ، مجھے حقیر جانا، میری عزت نہیں کی۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو ڈانٹ کے بھی سمجھایا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں نے اعلان کر کے بھی سمجھایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے چھپ کے جا کے اکیلے بھی بات کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا رب سے ہی معافی مانگ لو، میں بھی دعا کروں گا، اللہ بخش دے گا۔ مولا انہوں نے مجھ سے میری کوئی بات نہیں مانی۔ بس حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے رکوع میں چلتے ہیں۔